مدینہ کی گلیوں میں دوپہر کا وقت تھا۔ سورج کی روشنی مٹیالی دیواروں سے ٹکرا کر زمین پر سنہرا عکس بکھیر رہی تھی۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے معمولات میں مشغول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ خدمت، عبادت اور انسانیت سے لبریز ہوتا تھا۔ اچانک ایک یہودی شخص آیا۔ وہ چہرے سے غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات اور زبان میں سختی تھی۔ وہ قریب آیا اور بلند آواز میں کہنے لگا، اے محمد، جو قرض تم نے مجھ سے لیا تھا وہ واپس کرو۔ تم اور تمہاری قوم وقت پر قرض واپس نہیں کرتے۔ یہ جملے نہ صرف سخت تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ناحق الزام بھی تھا۔ یہ ایک ناپسندیدہ انداز تھا۔ قریب موجود صحابہ کرام کو یہ سن کر غصہ آ گیا۔ خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اے دشمن خدا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام نہ کیا تو تمہیں وہ سکھایا جائے گا جو یاد رکھو گے۔ لیکن رسول رحمت، جن کی زندگی رحم، حلم اور بردباری سے بھری ہوئی تھی، مسکرائے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عمر، اس شخص کو نہ ڈانٹو بلکہ ہمیں نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ مجھے وعدہ یاد دلاتے اور اسے اچھے انداز سے تقاضا کرنے کو کہتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو روک کر نرمی سے بات کرنے کا فرمایا تو ماحول کی فضا ہی بدل گئی۔ سختی کی جگہ سکون، غصے کی جگہ حلم اور نفرت کی جگہ سوچ آ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو فرمایا، جاؤ اس کا قرض ادا کرو اور اس کو اس کے حق سے زیادہ دے دو۔ صحابی حیران ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم اسے اضافی کیوں دے رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اس لیے کہ تم نے اسے ڈرایا ہے۔ نرمی ہماری پہچان ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے اس یہودی کے دل کو ہلا دیا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس نبی کے ساتھ بدتمیزی کی گئی اس نے بدلہ نہیں لیا بلکہ احسان کیا۔ وہ خاموش کھڑا رہا اور پھر اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ چند لمحے بعد اس نے لرزتی آواز میں کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا تھا۔ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ آخری نبی نرم مزاج، صابر اور سچے ہوں گے۔ میں نے آپ کو آزمایا اور آپ ہر آزمائش میں پورے اترے۔ پھر اس نے بلند آواز میں کلمہ پڑھا، اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن رسول اللہ۔ صحابہ کرام حیران اور خوش تھے۔ ایک سخت دل یہودی محض نبی کے حسن اخلاق سے اسلام میں داخل ہو گیا۔ جس لمحے اس یہودی نے کلمہ پڑھا، مدینہ کی فضا جیسے ایمان سے مہک اٹھی۔ صحابہ کرام کے چہروں پر خوشی، حیرت اور شکر کا امتزاج نظر آیا۔ ایک وہ شخص جو ابھی کچھ دیر پہلے سخت لہجے میں بات کر رہا تھا، اب عاجزی سے نبی کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے برسوں کا پیاسا کسی چشمے کے پاس آ گیا ہو۔ پھر اس نے وہ جملہ کہا جو آج تک رہنمائی کا چراغ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ وہی نبی ہیں جن کی نشانیاں ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ میں نے آپ کو جان بوجھ کر غصہ دلانے کی کوشش کی تاکہ دیکھ سکوں کہ آپ واقعی نبی ہیں یا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کوئی طعنہ نہیں کیا، نہ اس کے ماضی کا ذکر کیا، بلکہ صرف اتنا فرمایا، الحمدللہ، اللہ نے تمہیں ہدایت دی۔ تبدیلی صرف اس کے دل میں نہیں آئی۔ دوست، اس دن نہ صرف ایک فرد کا ایمان بدلا بلکہ مدینہ کے دیگر یہودیوں نے بھی اس واقعے کو غور سے دیکھا۔ کچھ ایمان لائے، کچھ کے دل نرم ہو گئے اور کچھ نے مخالفت ترک کر دی۔ ایک نئی سوچ نے جنم لیا کہ یہ دین صرف دلیل سے نہیں، اخلاق سے جیتا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے نبی کی شخصیت معاشرے میں چراغ سے سورج بن گئی۔ جب یہودی شخص نے اسلام قبول کیا تو وہ صرف کلمہ پڑھ کر پیچھے نہیں ہٹا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، اب مجھے سکھائیں، میں آپ کا امتی بن کر جینا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی سے فرمایا، تم سچائی کو پہچان چکے ہو، اب اپنے کردار سے اسے ثابت کرو۔ یہ الفاظ اس یہودی کے دل میں ایسے اترے جیسے خشک زمین پر پہلی بارش۔ وہ مدینہ میں ایک عام تاجر تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اس کی زندگی کا مقصد بدل گیا۔
وہ لوگوں کے ساتھ سچ بولنے لگا، ناپ تول میں انصاف کرنے لگا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو عمل میں لانے لگا۔ اسلام کا عملی پیغام پھیلنے لگا۔ مدینہ میں لوگ حیران تھے۔ کچھ دن پہلے جسے سب سخت دل اور خود غرض سمجھتے تھے، وہ اب سب سے نرم، سچا اور با اخلاق انسان بن گیا تھا۔ اس تبدیلی کا راز لوگ پوچھنے لگے، اور جب وہ کہتا، یہ سب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے، جنہوں نے مجھے عزت دی، صبر سکھایا اور معاف کیا، تو لوگوں کے دل ہلنے لگتے۔ کئی افراد اس کی باتوں سے متاثر ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آنے لگے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اثر معاشرے پر۔ دوست، یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک شخص کی نجات کئی لوگوں کی ہدایت کا سبب بن سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق صرف انفرادی اصلاح نہیں کرتا، بلکہ معاشرتی انقلاب لاتا ہے۔ ماضی کی غلطیاں اگر نیت درست ہو تو مستقبل کی روشنی بن سکتی ہیں۔ دوست، جب وہ یہودی شخص اسلام قبول کر کے بدل گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ماضی پر ایک لفظ بھی نہیں کہا، نہ طعنہ، نہ ملامت، نہ شرمندگی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف فرمایا، ایمان انسان کو نیا جنم دیتا ہے، اب تم ہمارے بھائی ہو۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے صرف ایک انسان کو نہیں بلکہ معاشرے کی سوچ کو بدل دیا۔ دشمنی کو بھائی چارے میں بدل دینا یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی کمال تھا۔ رحمتوں کی سوری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ایک چراغ تھا جس نے اندھیرے دل کو منور کر دیا، جس نے نفرت کو محبت میں بدلا، جس نے دشمن کو امتی بنا دیا۔ اس ایک واقعے کے بعد مدینہ میں ایک نئی سوچ پیدا ہوئی کہ یہ نبی غصے کا نہیں، دلوں کا فاتح ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ دوست، سیرت سن کر خوش ہونا کافی نہیں، سیرت کو اپنانا اصل کامیابی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دوسروں سے بدلے کی بجائے معافی اور حسن سلوک کا رویہ اپنائیں۔ اگر کوئی ہم سے بدتمیزی کرے تو ہم جواب میں اخلاق دکھائیں۔ ہم دوسروں کو اسلام کی دعوت دیں، زبان سے نہیں، اپنے کردار سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں بلکہ ان کے اخلاق کو زندہ رکھنا ہے۔ اختتامی سبق، کبھی کسی کے بدلنے کی امید مت چھوڑو۔ اخلاق کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ جو معاف کرتا ہے وہی دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ دوست، وقت گزر گیا لیکن یہ واقعہ تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لیے رقم ہو گیا۔ نہ صرف اس یہودی نے اسلام قبول کیا بلکہ اس کے بعد کئی اور لوگوں کے دل بدلے۔ مدینہ کی سرزمین گواہ بنی کہ دل دلیل سے کم اور اخلاق سے زیادہ بدلتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر کا سبق نہیں دیتا بلکہ یہ بتاتا ہے کہ رحمت کا دروازہ ہر انسان کے لیے کھلا ہے۔ نیت خالص ہو تو راستے خود بنتے ہیں، اور جو دلوں پر حکومت کرے وہی سچا رہنما ہوتا ہے۔ آج کے انسان کے لیے پیغام، دوست، ہم آج ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ایک لفظ پر لوگ لڑ پڑتے ہیں، معمولی اختلافات پر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور برداشت نایاب ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ برداشت کرنے والا ہی بڑا ہوتا ہے، غصے کو پینے والا ہی اصل فاتح ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون ہو، ہماری باتوں میں اثر ہو، ہمارے کردار سے لوگ متاثر ہوں، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہوگا۔ ان جیسا صبر، ان جیسی نرمی اور ان جیسا حسن سلوک، یہی ہماری نجات کا راستہ ہے۔